صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان محترم، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے کسی نہ کسی دن واپس جانا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے اور نظام کائنات ہے، اور زندگی اور موت کا یہی قاعدہ ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور یوم قیامت تک جاری ہے۔ اسی قاعدہ و قانون قدرت کے تحت آج میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ گیا ہے۔ مخدوم تنویر احمد قریشی اس تحریک میں میرا رفیق نہیں تھا، میرا بیٹا تھا، میرا اثاثہ تھا، میرا سرمایہ تھا، میرا حوصلہ تھا، اور میرا ایک بازو تھا جو آج میرے جسم سے کٹ گیا ہے۔
اس تحریک میں اس نے لگ بھگ 18-20 برس اس تحریک میں اس نے قربانیاں دی تھی. اپنا گھر اسلام آباد، اپنا وطن، اپنی ملازمت میرے کہنے پر چھوڑ کر یہاں آیا تھا، اور آج وہ اگلی منزل کی طرف جا رہا ہے. تنویر احمد قریشی شہید، مخدوم تنویر احمد قریشی شہید. اس کا دل مصطفی انقلاب کے جذبے سے اور انقلاب کی درد اور اس کی طرب سے اور اس کی آرزو سے اتنا لبریز تھا کہ اگر میں اپنے تحریک کے لاکھوں کارکنان اور وابستگان کے انقلابی جذبے کو ایک طرف جمع کروں تو خدا کی قسم اس اکیلے کا جذبہ سب سے بھاری تھا. میں اس کو یوں تو آپ سارے کارکن میرے بیٹے ہیں، سارے کارکن میرے بیٹے ہیں، مگر میں اس کو حسن اور حسین کا تیسرا بھائی سمجھتا تھا. اس کے جذبہ ایثار کی کوئی مثال تحریک میں نہیں ملتی. اس کے فکر، اس کی سوچ، اس کی درد، اس کا اخلاص اور شب و روز انقلاب کے لیے اس کی طرف اور اس کی منصوبہ بندی کے لیے اس کا منہمک رہنا، یہ جذبہ، اس کا نام تنویر احمد قریشی تھا. اب میں چاروں طرف نظر دوڑاؤں گا تو مجھے میرا تنویر احمد قریشی نظر نہیں آئے گا. اور اس نے اس وقت مجھے چھوڑا ہے کہ جب میں خود جسمانی طور پہ بیمار ہوں. میں یوں محسوس کرتا ہوں جیسے میری کمر آدھی ٹوٹ گئی ہے. اللہ تعالی اس نے ہزاروں لوگوں کی مالی کفالت کی ہے. اس نے تحریک کی مالی کفالت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا. اس کا تن، اس کا من، اس کا دھن، اس کی جان، اس کا دل و دماغ، اس کی مال و دولت، اس کے وسائل، سب کچھ اس مصطفی مشن کے لیے وقف تھے. اس کی سوچیں وقف تھی اور اس کا میرے ساتھ عہد تھا کہ جب وقت آئے گا آپ حکم دیں گے جو کچھ میں نے کمایا ہوگا حضور کی عزت کی قسم سب اس مشن کے لیے لٹا دوں گا آپ کے قدموں پر. موت کا وقت متعین ہے. موت کھینچ کر اسے اس گلی میں لے گئی. 3-4 رات قبل جب اس نے مجھ سے آخری بات کی تھی ٹیلی فون پر، میں نے اس کو 3 بار روکا تھا کہ بیٹے نہ جاؤ. 3 بار روکا تھا، بیٹے نہ جاؤ، کوئی اور نہیں ہے جو پیسے لے کے ان کو جا کے دے آئے، آپ نہ جائیں.
کوئی اور نہیں ہے جو پیسے ان کو دے آئے، بیٹے آپ نہ جائے، 3 بار میں نے اس کو روکا، مگر اس کی ایک خصلت تھی کہ وہ جری اور جرأت مند بھی بے نظیر و بے مثال تھا۔ وہ کہتا تھا حضور آدمی تو ہیں مگر اس جرأت کا مظاہرہ اس خطرناک پوزیشن میں کوئی نہیں کر رہا۔ جب میں نے کئی بار منع کیا اور میں نے دیکھا کہ وہ نہیں رکتا تو میں نے کہا اچھا اللہ مالک ہے۔ آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ دوسرے دن پھر میں نے ٹیلی فون کر کے اس کی خیریت پوچھی، بیٹے خبر نہیں آئی؟ اس نے بتایا خیریت سے ہوں، معاملہ ابھی حل نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر مجھے خبر نہیں ملی۔ اس کا وقت متعین تھا، کبھی آخرت اور جنت نیک جوانوں کے لیے بےتاب ہوتی ہے، نیک جوانوں کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ آج میری وہ کیفیت ہے جو 1976 میں جب میرا سگا چھوٹا بھائی جس کی عمر 21 برس تھی، جاوید، محمد جاوید قادری، 21 برس کی عمر میں جیسے وہ مجھ سے بچھڑا تھا، میں نے اس کا جنازہ پڑھا کے دفن کیا تھا۔ 76 کے بعد آج 2006، آج 30 سال کے بعد میری پھر وہی کیفیت ہے۔ میرا ایک جوان بیٹا جس کو 18-20 سال اس مشن کے لیے پالا پوسا، اور وہ میرے اس مشن کی مستقبل کی حیات قیادت کا ایک اہم فرد تھا۔ وہ قیادت کی صلاحیتیں رکھنے والا جوان تھا اور میری اس سے بڑی امیدیں تھیں۔ باری تعالیٰ مجھ سے تو وہ بچھڑ گیا ہے مگر تو اسے اپنے پاس سے نہ بچھڑنے دینا، اپنے جبار رحمت میں جگہ دے دینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی کملی میں، اپنے بازوؤں میں چھپا لینا، اپنے بازوؤں میں چھپا کے رکھنا۔ میری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، میرے گناہوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اگر کوئی عمر بھر میں نے کی ہے اور کوئی نیک اعمال میں نے عمر بھر کیے ہیں میرے مولا جو تجھے قبول ہو، وہ میں سارے اعمال تیری قبولیت کے ساتھ اس بیٹے کو دیتا ہوں۔ ان سب اعمال کا اجر میرے بیٹے اس تنویر قریشی کو دے دے اور اس کو بخش دے، اور مولا ایسا بخش دے کہ قبر میں اس سے پوچھ گچھ بھی نہ ہو، اس سے پوچھ گچھ بھی نہ ہو، اور تیری رحمت اس کو اپنے سائے میں لے لے۔ اور آقا علیہ السلام آج رات جب اس کی قبر میں ان کی تشریف آوری ہو تو یہ کھڑے ہو کے حضور کے قدموں میں گر پڑے اور حضور اسے سینے اقدس سے لگا لے اور کہے کہ میرا غلام ہے، میرا غلام ہے۔ اس کی قبر آسان ہو جائے، اس کی برزخ آسان ہو جائے۔